حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ جی دوستو، سب سے پہلے تو آپ کو عید مبارک ہو، تمام مسلمانوں کو، پاکستانیوں کو۔ اور پاکستان میں بھی کیونکہ عید منائی جا رہی ہے بالکل عرب کنٹریز کے ساتھ، تو اس پہ یہ کس کی یعنی خواہش کے اوپر عید جو ہے منائی جا رہی ہے، اس پہ بھی گفتگو کرتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے تمام پاکستانی جہاں جہاں آباد ہیں وہ اپنی عید مناتے ہوئے اس شخص کو ضرور یاد رکھیں کہ جو قید و بند کی صعوبتیں صرف آپ کی قوم اور آپ کے بچوں کی آزادی کے لیے جھیل رہا ہے، یعنی کہ کپتان عمران خان صاحب۔ تو اس لیے اپنی دعاؤں میں، خصوصی دعاؤں میں ان کو یاد رکھیں، ان کے ساتھ کھڑے رہنے کا عہد کریں، تجدید وفا کریں، اور یہ اپنے ساتھ ایک وعدہ کریں کہ کچھ بھی ہو جائے تو وہ شخص جس کو آپ 9 اپریل کو جب اس کی حکومت گرائی گئی، جب رجیم چینج آپریشن ہوا، اور اس کے بعد جو ہے میں، میرے جیسے اور پاکستانی، ہمارے بچے، بوڑھے، نوجوان، خواتین، مائیں، بہنیں، بیٹیاں، سب نکلے، یعنی جن کے اندر ضمیر جاگتا ہے، جن کے اندر غیرت پائی جاتی ہے، وہ اپنی اپنی جگہ پہ نکلے، اور جس کی وجہ سے عمران خان صاحب نے پھر سے جو ہے وہ رخت سفر باندھ لیا کہ میں نے اس قوم کے لیے جہاد کرنا ہے، میں نے اس قوم کے لیے آخر دم تک لڑنا ہے، اور خون کے آخری قطرے تک لڑنا ہے۔ اور یہاں پر ہمیں بھی یہ سوچنا ہوگا کہ ہم نے بھی ایک عہد کیا، ہر جلسے میں، ہر جگہ جب خان صاحب تقریر کرتے تھے اور پوچھتے تھے کہ کیا پاکستانیوں میرا ساتھ دو گے، تو ہم نے اسبات میں سر ہلایا، ہمارے دل نے اسبات میں جواب دیا، ہمارے دل نے کہا کہ ہاں ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تو اس لیے اس چیز کو بھولنا نہیں، اس عہد کی تجدید کرنی، اور ان لوگوں کو، ان مافیاز کو، ان تمام جو کرپٹ لوگ ہیں، ان کو یہ بتانا ہے کہ اگر خان کو کچھ ہوا تو ہم کسی صورت تمہیں چھوڑیں گے نہیں۔ نہ تو یہ وہ دور ہے کہ جس وقت انہوں نے فاطمہ جناح کو شہید کیا، بلکہ قائد اعظم کو شہید کیا۔ پھر علامہ اقبال کو بھی آپ سمجھیں کہ جب علامہ اقبال کے نظریے کو انہوں نے شہید کیا، یا جب چادر چار دیواری کا تقدس پامال کیا اور اقبال کی بہو کو دھکے دیے ان 2 ٹکے کے پولیس آفیسر نے، تو ایک ایک کی تصویر، اس وقت کون وہاں پہ ایس ایچ او تھا، کس کی، سب کا نام درج کر کے رکھیں، کیونکہ ہم نے ان سے بدلہ لینا ہے، اور ان کو بدلہ کیا، ان کو ان کے انجام تک پہنچانا ہے، اور کسی صورت ان کو چھوڑنا نہیں ہے۔ یہ عہد کر لیں۔ خان صاحب بھی اسی بات پہ ڈٹے ہوئے ہیں، میں نے، آپ نے، اور تمام پاکستانیوں نے اس بات پر ڈٹنا ہے۔ اب باتیں ہیں کہ عید کے معاملے میں کہا یہ جا رہا ہے، یعنی جہاں جہاں جن سے بات ہو رہی ہے وہ کہہ رہے ہیں جی ارم نقوی صاحبہ جو ہے انہوں نے شاید جو ہے عید کی تیاری مکمل کر لی تھی، اس لیے انہوں نے اپنے ہسبینڈ جناب آصف منیر صاحب کو یہ حکم صادر فرمایا کہ جناب عید جو ہے وہ ابھی ہونی چاہیے، جس میں ان کی سہیلی مریم اورنگزیب، مریم نواز بھی شامل تھیں، کیونکہ ٹک ٹاک کی تمام تیاریاں مکمل تھیں۔ آپ کا جو پولیس آفیسر ہے، ٹک ٹاک پولیس آفیسر، اس کی بھی تیاریاں مکمل تھیں، ارم نقوی کی تیاریاں مکمل تھیں، اور سب تمام یہ جتنی بھی ان کے ساتھ خواتین، اور یہ ٹک ٹاک کی خواتین ہیں جو اس وقت حکومت کر رہی ہیں، جس میں پاکستانی عوام کا نہ ووٹ شامل ہے، نہ ان کی جو ہے یوں کہہ لیں کہ ان کی خواہش ہے کہ یہ لوگ ان کے اوپر حکومت کریں، کیونکہ پاکستانی عوام نے 8 فروری کو اپنا ایک جو کہہ لیں کہ فیصلہ تھا وہ سنا دیا تھا، اور یہ فیصلہ ان کے خلاف تھا اور کس کے حق میں تھا، یہ تمام لوگ جانتے ہیں، تمام ادارے جانتے ہیں، پاکستان آرمی کے تمام آفیسر جانتے ہیں، جو کہ اس وقت مجبوری کے عالم میں بیٹھے ہیں کہ ان سے کچھ ہو نہیں پا رہا۔ تو مراد یہ ہے کہ کیوں نہیں ہو پا رہا اس پہ بات بعد میں کرتے ہیں، لیکن کیا اس خبر میں تصدیق کی آپ تصدیق کرتے ہیں؟ کیا اس خبر میں کوئی سچ ہے؟ فرض کریں اگر یہ سچ ہو، یہ تو میں نے لیا نا لوگوں کا ایک یعنی تھاٹس تھے، ان کے اوپینین تھے جو ایک پاکستان میں ہوتا ہے، مزاح کے انداز میں فرما رہے تھے، لیکن اگر حقیقت میں ایسا ہے تو تب آپ لوگ کیا کر سکتے ہیں؟ یعنی اگر حقیقت میں ایسا ہی ہو، کیونکہ ایک صحافی کو آپ جانتے ہیں، انہوں نے یہ خبر دی تھی کہ باجوہ کی بیگم نے جو ہے کہا کہ یہ تم نے کیسا جو ہے وزیر اعظم لگایا ہوا ہے جو ہاتھ میں تسبیح پکڑتا ہے، جو جناب ایّا کا نعبد و ایّا کا نستعین بولتا ہے، تو یہ کیسا تم نے وزیر اعظم بنایا ہو، اس کو ہٹا دو۔
تو یہ ہمارے ملک میں آج سے نہیں ہے، یہ جب سے پاکستان بنا قائد اعظم جو ہے ان کی خواہش تھی، جب وہ بیمار تھے، جب ڈھاکہ سے انہوں لایا گیا، اور جب ان کے لیے جو آرمی کی ایمبولینس تھی، خراب ایمبولینس جان بوجھ کر دی گئی جو رستے میں خراب ہو گئی، اس میں ڈاکٹرز تک نہیں پہنچ پائے، اس میں نرسز نہیں پہنچ پائیں، جن کو فاطمہ جناح نے کہا کہ یہاں پہ نرس کی ہمیں ضرورت ہے، تو جو فاؤنڈر آف پاکستان تھا اس کا قتل بھی انہوں نے کیا۔ پھر قائد کی یہ خواہش تھی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ جو ہے چاہتے ہیں کہ ان کو قتل کر دیا جائے، ان کی موت واقع ہو جائے، انہوں نے اپنے ایک دوست کی طرف جانے کے لیے اصرار کیا کہ مجھے گورنر ہاؤس کی بجائے ادھر لے جایا جائے، لیکن آپ کا وہی بدنماش چہرے والا شخص جو جن کی لڑی آج تک چلی آ رہی ہے، یہی عاصم منیر صاحب کے والد محترم جو تھے اس وقت، یعنی جن کے بارے میں ایوب خان صاحب لے لیں، تو انہوں نے اس چیز کو بالکل نہیں سوچا کہ قائد یا ان کی کوئی عزت یا ان کی انٹیگریٹی ہے یا فاطمہ جناح کی، یا فاطمہ جناح کو بھی انہوں نے جو ہے انڈین ایجنٹ تک قرار دیا۔ اور ان لوگوں نے آج تک جتنے پڑھے لکھے لوگ تھے، فیض احمد فیض جیسے، حبیب جالب جیسے لوگ، ان تمام لوگوں کو جو ہے غدار وطن ڈکلیئر کیا، اور خود یہ محب وطن بنے رہے، حالانکہ یہ وہ ان سے جنی کراہت آتی ہے ان کے چہرے دیکھ کر، ان کی سوچ کے اوپر لعنت بھیجنے کو دل کرتا ہے، لیکن انہوں نے اپنی ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کیا۔ اور اب جو بات ہم کر رہے ہیں، اگر بالفرض ایسی ہی بات ہو، یعنی ان کی مسز عاصم منیر صاحبہ کا یہ کہہ لیں کہ خواہش ہو ان کی کہ وہ چاہتی ہوں کہ عید ہم نے آج ہی کرنی ہے، تو کون ہے جو ملک میں ان کو روک سکتا ہے؟ یہ جو ہم کہتے ہیں نا جی ہمارے مذہبی رہنما، ہمارے ملا حضرات، ہمارے مولوی حضرات ان کو روک لیں گے، تو یہ ایک لطیفہ ہے، کیونکہ یہ لوگ آج کل آپ جائیں کہیں چلے جائیں، یہ جناب بیان بازی کر رہے ہیں فلسطین کے لیے، ادھر ادھر، یا اللہ فلسطین کو ایسے کر، یہ کر، مسجدوں میں روتے ہیں، وہاں ان کے لیے آسانیاں پیدا کر۔ یہ آسانیاں تم لوگوں کو چاہیے، کیونکہ قائد اعظم اور علامہ اقبال کا تو شعر ہے جس میں علامہ اقبال صاحب فرماتے ہیں کہ خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں۔ تو اقبال کا شہین تو ہر وقت جو ہے مشکل حالات مانگتا ہے، اس میں لڑنا چاہتا ہے۔ جیسے خان صاحب نے کہا تھا کہ مجھے تو وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھ کر میں اکتا گیا تھا، مجھے تو اس وقت تک سکون ہی نہیں آتا جب تک میں سٹرگل نہ کروں۔ اور اس دفعہ انہوں نے ٹکر غلط لوگوں سے لے لی ہے، جو کہ ہر صورت ان کو ناکام کریں گے، اور آزادی کا سورج جو ہے وہ طلوع ہونے والا ہے۔ تو بہر بات ہو رہی تھی، یہ مولوی حضرات جو بڑے آتے ہیں نا، یہ قابو میں نہیں آتے، انہوں جو یہاں پہ شیعہ سنی فسادات اور دوسری چیزیں، کبھی یہ جناب وہاں پہ دھرنے دیتے ہیں، کبھی کہیں پہ دھرنے دے رہے ہیں، یہ صرف اور صرف پاکستانی کرپٹ اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے ہوتا ہے، ان کی شے پر یہ کودتے ہیں، ادروائز انہیں میں جرت ہی نہیں ہے کہ یہ کوئی بات کر سکے۔ اب کتنے یہ جو ہے وہ کہتے ہیں امر بالمعروف کے لیے نکل رہے ہیں، یعنی انہوں نے ڈرامہ لگایا ہوا ہے فلسطین کے لیے دعائیں کرنے کے لیے، حالانکہ ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ فلسطین میں اس وقت مکمل طور پر لوگوں نے خوف کے بت جو ہے پاش کر دیے ہیں، وہ اللہ کی راہ میں لڑ رہے ہیں، ان کے لیے جو ہے وہ یہ چیز نہیں ہے کہ آپ کی طرح وہ آسانیاں ڈھونڈ رہے ہیں، وہ تو جہاد کر رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں، جنت میں جا رہے ہیں، جو پیچھے بچ رہے ہیں وہ اپنے آپ کو تیار رکھے ہوئے ہیں، اور یہ ہے اصل زندگی۔ اور یہاں پہ کیا ہے، یعنی سارا دن ناچ گانا، ڈانس، ولگر قسم کی گفتگو، اور اس کے بعد غلامی کی زندگی گزارتے ہوئے یہ لوگ ان کے لیے بھی مانگتے ہیں کہ آسانی کی زندگی پاکستانیوں کی طرح ہو جائے، یعنی آپ غلام بن کر رہ جائیں، جس کے لیے اللہ کے نبی نے، اللہ نے منع فرمایا، آپ کو دین اسلام نے منع فرمایا۔ تو بہرحال یہ اگر چیز ایسی ہے جس کی ہم بات کر رہے ہیں، تو آپ کو سوچنا ہوگا کہ آپ کچھ بھی کر لیں، آپ کا فیصلہ، آپ کا دین، آپ کا آئین، ہر چیز وہ سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں، اور آپ لوگ کیا کرتے ہیں، آپ کے ملا حضرات کیا کرتے ہیں، جو بڑے بڑے دعوے کرتے تھے جی ہم کشمیر آزاد کرا لیں گے، وہ لشکر طیبہ والے اور یہ وہ، ان سے بات کی جاتی تو کہتے تھے ہم جب چاہیں، جب ہمارے امیر صاحب ہمیں حکم کریں گے جناب، ہم پاکستان آرمی کو بھی قابو کر لیں گے۔ تو اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ یہ لوگ ایک فرد واحد کے حکم کے آگے اسیر ہیں، نہ صرف یہ اسیر ہیں بلکہ 9 لاکھ افواج یا 7 لاکھ جو افواج ہے، وہ تمام ادارے، پاکستانی قوم، پاکستانی مفکرین، پاکستانی جو ہے یہ تمام جو مذہبی رہنما ہیں، یہ تمام کے تمام جو ہے بے بس ہیں ایک فرد واحد کی طاقت کے آگے۔ تو اس لیے ایسا سوچنا غلط نہیں ہوگا۔ ہمارا اللہ ہی حامی و ناصر ہو آپ سب کا، ہمارا تو اجازت دیجیے۔ پاکستان زندہ باد۔